الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تسمع الموتى. محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، امام بربہاری رحمہ اللہ کتاب شرح السنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے درس کے اندر احوال قبر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اس تعلق سے مصنف رحمہ اللہ نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ ان میں ایک بات آپ نے یہ بھی کہی کہ میت جو ہے قبر کے اندر جب کوئی اس کی زیارت کے لیے آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ قبر کے اندر جو میت ہوتا ہے جب وہاں کوئی جاتا ہے زیارت کے لیے تو اس کو پتہ چلتا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے، لیکن ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ جن بھی روایتوں میں یہ بات آتی ہے انہی روایتوں کو بنیاد بنا کر کے مصنف رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، لیکن وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں مردوں کے لیے۔ صرف جو ہے وقتی طور پر ایک حدیث آتی ہے کہ جب لوگ دفن کر کے انہیں آنے لگتے ہیں تو وہ جو ہے لوگوں کی جو ہے پیر کی آہٹ کو، جوتوں کی آہٹ کو وہ لوگ سنتے ہیں، یہ بات آتی ہے۔ تو دیکھیے، قبر کے بارے میں، برزخ کے بارے میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن، کیونکہ اس کا تعلق غیبیات سے ہے، تو غیبیات سے ظاہر سی بات ہے ہم نہ قیاس کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک الگ دنیا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، یعنی قرآن اور حدیث میں جو کچھ اور جتنا اور جس مقدار میں اور جس کیفیت میں بیان کیا گیا ہے، ہم صرف اتنا مانیں گے کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو غیب سے جن چیزوں کا تعلق ہے، امور غیب سے جن چیزوں کا تعلق ہے، جیسے کہ آخرت کے امور سے متعلق، جنت اور دوزخ سے متعلق، اور جنت کے جو ہے عذاب سے متعلق، جنت سے کے جو ہے نعمتوں سے متعلق، اور دوزخ کے عذاب سے متعلق، یہ ساری چیزیں جس طرح سے اور جس مقدار میں اور جس کیفیت میں قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہوا ہے وہ صرف ہم مانیں گے۔ تو جب ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے کیا قبر کے اندر میت سنتا ہے یا جو ہے کوئی بھی اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کا مطلب جو ہے ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد لوگ جو ہے ہمیشہ زیارت کے لیے جاتے ہیں قبروں کی، تو کیا مردے جو ہے ان کی جو ہے بات جو ہے وہ سمجھتے ہیں؟ یہ مطلب کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سنتے ہوں گے، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ ہمیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ جبکہ قرآن جو ہے ڈینائی کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ قرآن کے اندر آئے انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ سے چوک ہوئی ہے۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ شیخ نے یہاں پر یہ بات جو کہی ہے وہ دراصل بعض ضعیف روایتوں کو بنیاد بنا کر کے، لیکن وہ ثابت نہیں ہے کہ مردوں کو پتہ چل جاتا ہے جب کوئی وہاں جاتا ہے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے تو پتہ چل جاتا ہے۔ بھئی یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہو مردوں کو پتہ چل جاتا ہے؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ کس نے بتایا؟ تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی بنیاد پر، کوئی جو ہے روایت حدیث کے ذریعے سے، کوئی قرآن کے ذریعے سے۔ تو جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں، ممکن ہے ضعیف حدیث ہو یا ممکن ہے وہ غلط استدلال کرتے ہوں، تو یہاں پر روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو خواب اور منامات اور الہامات اور دنیا بھر کی چیزیں، وہ تو فالتو چیزیں ہیں، لیکن جو ہے ضعیف روایتوں کو بنیاد بنا کر کے ایسی چیزوں کو جو عقیدے سے جس کا تعلق ہو، ظاہر سی بات ہے کم سے کم صحیح حدیث ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، دیکھیے یہ اصول کی بات بتا رہے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ، کہ جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں انہیں مخصوص حالات پر معمول کیا جائے گا، کیونکہ مخصوص حالات کے لیے مطلق طور پر نہیں آیا۔ مطلق طور پر جو آیا ہے مردوں کے بارے میں وہ عدم سماع کی بات آئی ہوئی ہے، قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم پہلے یہ عقیدہ رکھیں گے مطلق طور پر کہ مردے نہیں سنتے ہیں، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں جگہ جگہ مطلق طور پر، اور بعض خاص حالتوں میں اس چیز کا، بعض خاص حالتوں میں بعض مردوں کے لیے، تو ان خاص حالتوں میں ان بعض مردوں کے لیے جن کا سننا جو ہے ثابت ہے اس کو مانا جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں ان کا تعلق مخصوص حالات سے ہے، تو انہیں انہی مخصوص حالات پر معمول کیا جائے گا، ان کے اندر توسل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق غیبی امور سے ہے۔
مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میت جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے جب لوگ اسے دفن کر کے جانے لگتے ہیں، یعنی سوال جواب کے وقت، جبکہ اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، اس وقت اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے اور پھر اسے سوال جواب ہوتا ہے۔ تو لوگ جب وہاں سے اس کو جو ہے دفن کر کے اور اس کے حق میں دعائیں مغفرت وغیرہ کر کے آنے لگتے ہیں، تو وہ جو ہے لوگوں کی جوتیوں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کی روح لوٹائی جاتی ہے سوال جواب کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس وقت وہ جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، چنانچہ اسی وقت اور یہ اسی وقت کے لیے خاص ہوگا، اس کے اندر توسع نہیں ہوگا۔ پھر جب اس کی روح علیین میں لوٹا دی جاتی ہے تو اسے معلوم نہیں رہتا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کی روح علیین میں چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی روح سجین میں چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اگر وہ نیک نہیں ہے تو، اگر وہ کافر ہے، اگر وہ فاسق، اگر وہ جو ہے کافر ہے یا جو ہے وہ منافق ہے یا مشرک ہے تو۔ اس کے علاوہ جسے ایک تو یہ ثابت ہے حدیثوں سے کہ جب دفن کر کے آنے لگتے ہیں تو جوتے کی آہٹ کو سنتا ہے مردہ۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ثابت ہے غزوہ بدر میں کہ جو اہل قلیب کے بارے میں ہے، اہل قلیب وہاں پہ بدر کے اندر ایک کنواں تھا، اسی کنویں میں جو لوگ مکہ والے بدر کے میدان میں مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے 70 لوگ، ان کو جو ہے اسی کنویں میں ڈال دیا گیا تھا کھینچ کر کے، وہ قلیب۔ تو اب جو ان کو اسی میں ڈالا گیا تو ان کو اہل قلیب کہتے ہیں۔ اہل قلیب کے بارے میں پھر وہ وہاں پہ جب سارے لوگوں کو ڈال دیا گیا قبر میں لا کر کے قلیب میں، یعنی اس کنویں کے اندر، تو وہاں پر اللہ کے رسول نے جا کر کے کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کیا۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگ، اللہ کے رسول یہ لوگ تو مردے ہیں، ان کو آپ جو ہے مخاطب کر رہے ہیں، ان سے آپ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس وقت یہ جتنا سن رہے ہیں اتنا تم نہیں سن رہے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ مخصوص حالت ہے، وہ مخصوص حالت ہے۔ دیکھیے جو ہے کیا انہوں نے لکھا ہے کہ اہل قلیب کے بارے میں، اہل قلیب کے بارے میں وارد ہوتے ہیں۔ اہل قلیب وہی مکہ والے جن کو گھسیٹ کے لا کر کے قلیب کے اندر کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ جو قریش کے رؤساء تھے، سردار تھے سب، جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن عتبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکے بدر کے بعد تیسرے دن حکم دیا کہ انہیں قلیب بدر میں ڈال دیا جائے، چنانچہ ان سب کو اس میں ڈال دیا گیا سوائے امیہ بن خلف کے کہ اس کا جسم بکھر گیا تھا، پھٹ گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں جا کر کے قلیب بدر وہاں جا کر کے ان کو خطاب کیا اور وہاں کھڑے ہو کر کے کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا یا فلاں ابن فلاں، یا فلاں ابن، سب کا نام لے کر کے آپ نے کہا، کیا کہا آپ نے؟ ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ آپ نے فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں تھی کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تم لوگوں کے لیے۔ اور سنو، بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا۔ تو کیا تمہارے رب کا تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا عذاب کا، یعنی وہ بھی تم کو پورا ملا یا نہیں؟ یہ بات آپ مجھ سے کہتے ہیں فقال عمر یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد اللہ ارواحها۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان لاشوں سے کیوں خطاب فرما رہے ہیں؟ ان کے اندر تو کوئی جان نہیں ہے، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو پھٹکار رہے ہیں، انہیں آر دلا رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدی والذی نفس محمد بیدی ما انتم باسمع لما اقول منہم، میں اس وقت جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں جو کچھ اس وقت ان سے کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، وہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ قتادہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے اسی حدیث کے اندر، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ قتادہ جو حدیث کے راوی ہیں یہ تابعین ہیں، کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ سے ان کی ملاقات ہے۔ یہ جو ہے اس حدیث کا مطلب بتا رہے ہیں، یہ جو اللہ کے رسول ان کو خطاب کر رہے تھے، مردوں کو، لاشوں کو خطاب کر رہے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ صلی اللہ علیہ وسلم توبیخا وتصغیرا ونقیمتا وحسرتا وندما۔ یہ جو ہے تفسیر بتا رہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت زندہ کر دیا تھا، ان کی روحوں کو کنویں کے اندر لوٹا دیا تھا اس وقت، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی بات سنائیں، اور اس کی وجہ سے انہیں ان کی ڈانٹ، ان کی توبیخ، ان کی ذلت، ان کی نامرادی ہو، اور ان کے لیے حسرت اور ندامت ہو، افسوس کرے۔ یہ اصل مقصد تھا۔
تو یہ جو اس مخصوص حالات کے لیے، چنانچہ اس کو بھی اسی حالت کے لیے مقید کر دیا جائے گا۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو اسی حالت کے ساتھ مخصوص مانا جائے گا، یہ سب کے لیے نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے کوئی مر جائے آپ جا کر کے اس سے تم مخاطب ہو کر کے بولنے لگو اور میری بات سن رہا ہے۔ ارے بھائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے ایسا کیا، اور آپ نے تو فرمایا کہ بھائی یہ تو تم سے زیادہ ہماری بات سن رہے ہیں اس وقت، وہ ایک مخصوص حالت تھی۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہوا ہے، جو حدیث میں آیا اس کو مانا جائے گا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الآیات البینات فی عدم سمع الاموات۔ علامہ آلوسی ان کی روح المعانی بہت بڑی تفسیر ہے، یہ عراق کے ہیں، پہلے متصوف تھے یعنی صوفی تھے، لیکن بعد میں یہ جو ہے اہل السنہ والجماعہ میں سے ہو گئے، کتاب و سنت کے ماننے والے شیخ محمد بن عبد الوہاب، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے الآیات البینات۔ یہ معاصر علماء میں سے ہیں، کوئی 150-200 سال پہلے کے ہیں، عراق کے اندر، کہ مردوں کے عدم سمع پر، کہ مردے سنتے نہیں ہیں، اس پر انہوں نے دلیلیں پیش کی ہے اس کتاب کے اندر، اور کتاب لکھی ہے، اور اس کی تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور اس کا اچھا دراسہ کیا، اس پر مقدمہ لکھا ہے اس نے علامہ البانی رحمہ اللہ نے۔ اس کے اندر اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حق بات یہی ہے کہ مردے سنتے نہیں۔ علامہ آلوسی نے تحقیق کے بعد کیا لکھا ہے اس میں، ان سارے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ مردے جو ہے سنتے نہیں ہیں۔ اب جاؤ کہہ دو کہیں پہ مردے نہیں سنتے، جتنے جو ہے مماتی ہیں سب آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ جی ہاں، کیسے کہہ رہے ہو نہیں سنتے ہیں، ویسے ہو۔ تو ان کے پاس سوائے ضعیف روایتوں کی یا وہی جو مخصوص حالتیں ہیں ان کو پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور جو حدیثیں ہیں یا جو آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے نہیں سنتے ہیں تو وہ سب کھا جاتے ہیں، اس کے الگ الگ تعویلیں کر دو۔ قبر پرست جو ہوتے ہیں، جو بدعتی ہوتے ہیں، ان کے یہاں شبہات ہوتے ہیں، دلائل نہیں ہوتے ان کے یہاں، واضح طور پر ان کے یہاں کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، ان کے یہاں صرف شبہات ہوتے ہیں، اور واضح دلیل ان کے یہاں کبھی نہیں ہوتی ہے، یا تو ان کے یہاں جھوٹی دلیل ہوتی ہے، اور صحیح دلیلیں ہوتی ہیں تو وہ جو ہے جو معنی اسے لینا چاہے تو اس معنی پہ دلالت ہی نہیں کرتی وہ حدیث یا وہ آیت۔ تو کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے، اس کتاب کا خلاصہ لکھا ہے کہ ان سارے دلائل سے پتہ چلا، ایک بار پھر کتاب کا نام سنیے، الآیات البینات فی عدم سماع الاموات۔ لوگ تو اس میں مناظرہ کرتے ہیں، پڑوسی ملک میں جاؤ دیکھو مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، اور آگے نہیں قرآن حدیث سے گویا لوگ مناظرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن حدیث سے ثابت۔ اب تو میلاد اولاد پر بھی مناظرہ کرنا شروع کر دی لوگ، بدعتی لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ بدعتیوں کا اب زمانہ ہے، وہی لوگ جو ہے سب سے زیادہ ہیں، انہی کی کثرت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جتنا جو ہے زمانہ آگے گزرتا جائے گا بدعتیوں کی، مشرکوں کی، گمراہوں کی، اور جو ہے دجالوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو آگے لکھتے ہیں لیکن قبر پرست انہی اقوال کو پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اولیاء کون سے اولیاء بھائی؟ انہوں نے جن کو مان رکھا ہے، ہاں، ولی کی کیا پہچان ہے، کون ہے ولی؟ قرآن کے اندر بتایا گیا ولی کسے کہتے ہیں، لیکن ان کے کچھ اپنے پیمانے ہوتے ہیں جس کو وہ مان لیتے ہیں۔ تو چاہے زندگی بھر نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زندگی بھر وہ ناپاک رہے ادھر ادھر، وہ بھی ان کے یہاں ولی ہے۔ جی ہاں، تو ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، سورہ یونس کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اسی آیت کو، ایک آیت کو پڑھیں گے صرف، اب اس کے بعد جو تشریح کی گئی دوسری آیت میں، اتنی ایک آیت جو لوگ پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے بعد بھائی دوسری آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں اللہ کے اولیاء، الذین آمنوا جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان والے، وکانوا یتقون اور تقوی والے۔ تو ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں مطالبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو تم ولی ہو گئے اللہ کے۔ جی ہاں، یہ قرآن کے اندر تصریح کی گئی ہے کہ اللہ کا ولی، ولی مانے دوست، اللہ کا دوست ہے وہ بندہ جو پکا مومن ہو اور متقی۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے والا، دنیا کے ڈر سے نہیں، پولیس اور قانون کے ڈر سے نہیں، ماں باپ کے ڈر سے نہیں، سماج کے ڈر سے نہیں، خاندان کے ڈر سے نہیں، بلکہ اللہ کے ڈر سے۔ اللہ کے ڈر سے جو برائیوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے دور رہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ جو متقی ہو، جو مومن ہو، وہ کون ہے؟ وہ ولی اللہ کا۔ ولی کے لیے کوئی جو الگ سے کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی ٹھپا نہیں ہے اس کے لیے کوئی جو ہے ضابطہ نہیں ہے الگ سے، یا اس کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا ہے، اس کے لیے کوئی چلہ اللہ نہیں لگانا ہے۔ یہ سب جو ہے
رافضیوں اور شیعوں سے لیا ہوا سب طریقہ ہے. یہ سب چلی سلی کہاں سے چلا؟ جو چلا نہیں لگائے وہ ولی نہیں ہے کیا؟ چلا لگانے سے بھی کوئی ولی بنتا ہے؟ تو فالتو صوفی بن جائے گا، یا جو ہے بدعتی اور مشرک بنے گا، ولی نہیں بن سکتا. ولی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا ایمان صحیح ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے، تابعین طب تابعین کے ایمان اور عقیدے کی طرح سے ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ جو ہے ائمہ دین اور محدثین کی طرح سے ہونا چاہیے. ان کا کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ جتنے ائمہ دین ہیں، محدثین کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد شافعی حنبل، کتنے لوگ سارے، امام مالک، امام بخاری، مسلم، جتنے ائمہ اور محدثین ہیں سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور جتنے بدعتی مشرک صوفی ہے، قبر پرست ہیں، سب کا عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، وحدت الوجود کے قائل ہیں سب. کہاں تمہارا عقیدہ ہے بھائی؟ تمہارا ایمان ہی نہیں صحیح ہے، تمہارا عقیدہ ہی نہیں صحیح. یہ تو میں ایک بات کی طرف، چھوٹی بات کی طرف صرف اشارہ کیا ہوں، ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہوں. ایسے ان کے یہاں کتنی گمراہیاں ہیں اور کتنی بدعقیدگیاں ہیں. تمہارا جب ایمان ہی نہیں صحیح ہے، تمہارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے، تمہارا ایمان تابعین طب تابعین کی طرح نہیں ہے، تمہارا ایمان اور تمہارا جو ہے تقویٰ، تمہارا عقیدہ نہ ائمہ کی طرح سے ہے اور نہ ہی محدثین کی طرح سے ہے، تم جو ہے ولی بنے پھر رہے ہو. تو زندگی بھر شرک کرنے والا، زندگی بھر گندگیوں میں رہنے والا ولی ہو گیا. کہاں سے ولی ہو گیا بھائی؟ ولی کے لیے صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، دین کے فرائض اور احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے. متقی ویسے تھوڑی آدمی بنے گا، عبادت جو کرے گا وہی متقی ہوگا، وہی دیندار ہوگا. دیندار ہو، متقی ہو، پکا ایمان والا ہو، صحابہ کے منہج اور طریقے پر چلنے والا ہو، تب ولی ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہیں گزارتا ہے، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. خواہ وہ ہوا میں اڑے، خواہ وہ پانی پہ چلے، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. وہ شیطان ہوگا، شیطان بھی اڑ سکتا ہے، جی ہاں، ہوا میں اڑ سکتا ہے، پانی پہ چل سکتا ہے، وہ شیطان ہوگا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس کی ہم زندگی کو دیکھیں گے، اس کی زندگی کیسی ہے، وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، عبادت گزار ہے یا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں یا نہیں ہیں، وہ جو ہے برائیوں سے دور رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، نیکیوں میں حصہ لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا منہج کیسا ہے، وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ بھلائیوں کے کام کرتا ہے یا برائیوں کے کام کرتا ہے، اس کا لین دین کے ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. یہ تھوڑی اللہ کا ولی بن جائے گا. بھائی انسانوں میں کیٹیگری ہوتی ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ظاہر سی بات ہے وہ جو الگ کیٹیگری ہے، وہ فرسٹ کیٹیگری ہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ فرسٹ کیٹیگری میں رہتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا، تو وہی اللہ کے یہاں سب سے اونچے مقام پہ ہوتا ہے. تو اللہ کے یہاں سب سے اونچا مقام اسی کو حاصل ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں. بہرحال ولی کون ہے، اس پہ جو ہماری بات ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں مصنف، یہ جو ہے شیخ ربی کہہ رہے ہیں اس کی تشریح میں. اب دیکھیے شیخ نے کہہ دیا، جو مصنف رحمہ اللہ امام بربہاری، دیکھیے امام بربہاری بہت بڑے امام تھے، لیکن ان سے بھی غلطی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر، اور جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں شیخ ربی نے باقاعدہ تنبیہ کیا ہے کہ یہاں شیخ سے چوک ہوا. اس کا مطلب یہ ہے ایسا ہونا چاہیے، کتاب و سنت سے یہ ہٹ کر کے بات ہے. اور انہوں نے ان کی غلطی کی وجہ بھی بتائی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس وجہ سے غلطی کیا ہو، اس وجہ سے کیا ہو، لیکن یہ بہرحال غلط ہے. آپ بدعتیوں کے یہاں دیکھو، تقلیدیوں کے یہاں دیکھو، جو اندھ بھکت ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی جو ہے اپنے مرشدوں کی، اپنی پیروں اور اماموں کی بات کو غلط نہیں کہیں گے. وہ اب جو ہے جیسے مثال کے طور جماعت اسلامی والے ہیں، مودودی جماعت والے، انہوں نے لاکھ کہیں غلطی لکھ دی اور مان نہیں سکتے. تم یہ پڑھوا رہے جو تمہارے وہ فلاں نے اسے لکھا، دھماکے نے لکھا اسے، انہوں نے بھی تو غلطی کی ہے. وہ جو تاریخ کی کتاب سے لکھے نے تو ان کو پہلے کہو ان سے، ارے بھی تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو ہم کیا نہیں مانتے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی ہے؟ انہوں نے کون سی غلطی کی ہے؟ انہوں نے ابن کثیر رحمہ اللہ ہوں یا ابن اثیر ہوں یا طبری ہو، کوئی بھی ہو، وہ لوگ جو ہے سند سے بات لکھتے تھے اور ضعیف روایت، صحیح روایت، جھوٹی روایت سب جمع کر دیتے تھے سند کے ساتھ، تاکہ ایک ساتھ جمع رہے، لوگ سمجھیں یہ جھوٹوں کی بات ہے، یہ سچوں کی بات. من اسندا فقط اکتفا، جس نے جو ہے سند بیان کر دی اس نے کافی کر دیا، یا دوسروں کے سہارا اس نے چھوڑ دیا. تو بھائی انہوں نے سند بیان کی ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو آپ جب اس جھوٹی روایت کو لاتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے؟ اور اسی کتاب میں دوسروں کے تعلق سے لکھتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور صحابہ کے تعلق سے، اور جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے تو صحابہ کے تعلق سے خواہ کوئی بھی تاریخی روایت ہو،
اگر صحابہ کی عزت کے خلاف کوئی بات ہے، ناموس صحابہ کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ارے ایک طرف ایسی باتیں کہتے ہو صحابہ کا نام لے کر کے، اور دوسری طرف جب صحابہ کا بات آتا ہے تو کہتے ہو کہ بھائی میں نے تو حوالہ دیا ہے، تو ابن کثیر نے لکھا ہے، فلانے نے لکھا ہے۔ وہی بات جو وہاں پر تم نے کہی تھی یہاں کیوں نہیں کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ دوغلا پنی کیوں ہے؟ وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، تو ایک صحابی کے تعلق سے کہتے ہو کہ ارے یہ تو یہ روایت تو صحابہ کے خلاف ہے، اور صحابہ کے خلاف کوئی بھی روایت دنیا کی آ جائے، پوری تاریخ آ جائے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ جو ہے صحابہ کی عزت اور مقام ہے، قرآن اور حدیث میں جو ہے ان کا تزکیہ ہے، ان کے خلاف ہم کوئی بات نہیں قبول کریں گے۔ اچھی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں تمہاری یہ بات۔ تب دوسرے جو صحابی آتا ہے نام، تو وہاں یہ تمہارا وصول کہاں چلے جاتا ہے بھائی؟ کس کھیت میں چرنے کے لیے چلا گیا؟ ہاں، ایران چلا جاتا ہے؟ یہ تمہارا وصول ایران میں چلا جاتا ہے چرنے کے لیے، اور تم لکھنا شروع کر دیتے ہو کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا ہے، کیا ہوگا، یہ تو غلط ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کی پالیسی غلط تھی، یہ تھا وہ تھا، اور یہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے، تبصرہ بھی شروع کر دیتے ہو اپنی طرف سے، ضعیف اور جھوٹی منگڑ روایت کو بنیاد بنا کر۔ تو بہرحال ہر ایک کا اپنا منہج ہوتا ہے، ہر ایک کے یہاں اپنی اپنی چالیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے اپنے مقصد ہوتے ہیں۔ تو جو بدعتی ہوتے ہیں ان کے یہاں یا تو دلیل نہیں صحیح ہوتی ہے، اور دلیل صحیح ہوتی ہے تو ان کا استدلال نہیں صحیح ہوتا ہے، یہ بات آپ سمجھ کر کے رکھیں۔ بہرحال ہماری بات دوسری طرف جا رہی تھی، ہم دوبارہ واپس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے کہ قبر پرست جو ہیں وہی ساری باتیں جو خاص حالات کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو خاص حالات کے لیے جو دلیل ہیں ان کو جو ہے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو پتہ چل رہا ہے۔ سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء جو ہیں یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب کی باتیں، مر گئے تب بھی غیب کی باتیں وہ جانتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے یہاں وہ زیادہ جاننے والے ہو جاتے ہیں، زندہ پہ اتنا نہیں۔ زندہ ہوتا ہے نا ان کا ولی، جو زندہ ہوتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی بات ہوگی تو کہے گا نہیں سننے میں، یار تھوڑا کان، ان کے کان میں جا کے کہو گے تب وہ کو سنائی دے گا، لیکن جب مر جاتا ہے تو دور دور سے سنائی دیتا ہے اس کو، لیکن جو زندہ رہتا ہے تو وہ 2 میٹر کی دوری سے اس کو نہیں سنائی دیتا ہے۔ تو بہرحال ان کے یہاں ساری باتیں ہی الٹی ہوتی ہیں۔ یہ بھی صرف غیب کی باتیں نہیں، گہرے کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ تصرف کا مالک کون ہے بھائی؟ مدبر الامر، کائنات کے اندر تصرف کرنے والا، کائنات کو چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہ تو جو ہے بندوں کو بھی مانتے ہیں کہ وہ بھی چلاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اسی لیے جو مر گئے ان کی بات یہ کرتے ہیں، زندہ تو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے نا، مر گیا تو کہہ رہا وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، اسی لیے ان کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان بدعتیوں کا، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کو مزار بنا کر کے ان کی مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے، ہاں مقصد یہ سب ہوتا ہے، ان سے جا کر کے فریادیں کرنا، وہاں جا کر کے عبادتیں کرنا۔ کم سے کم جو ان کا مقصد ہوتا ہے بدعتیوں کا، کم سے کم مطلب یعنی کم گناہ والا مقصد، ورنہ بھیانک گناہ تو شرک تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے وہاں جا کر کے سجدے کرنا، وہاں جا کر کے طواف کرنا، ان کے نام پر باقاعدہ نظر و نیاز کرنا، ان کے نام پر، ان مردوں کے نام پہ ذبیحہ کرنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے شرک ہو گئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو چھوٹا گناہ، چھوٹا مقصد ان کا ہوتا ہے گناہ کے اعتبار سے، تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا گناہ جو ان کا ہوتا ہے، مزاروں کی زیارت جو یہ کرنے جاتے ہیں نا، جو چھوٹا گناہ ان کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر کے ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے، اور وہاں جا کر کے ہم مانگیں گے تبرک کے طور پہ، یعنی اس کو متبرک مانتے ہیں اس جگہ کو، کہ وہاں جب ہم جا کر کے کچھ مانگیں، کہتے ہیں ہم بھی وہاں سے بھی جا کے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کو متبرک، کہ وہاں جائیں گے، اور ان کو تو ڈائریکٹ نہیں پکارتے، ان سے ڈائریکٹ فریاد نہیں کرتے ہیں، جو ڈائریکٹ فریاد کرتے ہیں ڈائریکٹ انہیں سے اولاد مانگتے ہیں، یہ تو پلس شرک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو بری کہتے ہیں، برات کا احساس ہے، نہیں ہم جو ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ان کا بھی مقصد ہوتا ہے، بھائی تم اپنے گھر پہ کیوں نہیں مانگ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے تبرک، کہ وہ جو ہے وہ فلاں جو ہے ولی اور ان کا جو مزار ہے وہاں جا کر کے اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بات کو زیادہ سنے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سے بھی تھوڑا سا بھیانک کیا ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، اس سے بھی تھوڑا سا بھیانک ہے کہ ان قبر والوں سے کے بارے میں جو ہے سفارش کرتے ہیں، سفارش اللہ تعالیٰ سے، ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کرنا، کہتے ہیں ہم وہاں جا کر کے فلانے سے کہتے ہیں، فلاں والے سے کہ اللہ کے ان کے جو زیادہ مانگ ہے اللہ کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی تم کو کیا پتا
اللہ کے یہاں ان کا کیا حال ہے، اللہ کے یہاں، اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے، کس کا کیا حال ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ظاہر پر دیکھ کر کے نہیں ہونا چاہیے، ظاہر پر دیکھ کے ہم دنیا میں اعتبار سے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر کو دیکھ کر کے ہم آخرت کے حساب سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون بندہ کیسا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان بدعتیوں کے، ان مزار پرستوں کے، ان قبر پرستوں کے جتنے بھی بدعقیدہ اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان کی گمراہیوں کی کیٹیگری ہیں، جب کسی کی چھوٹی گمراہی کسی کی بڑی گمراہی ہے۔ ہاں، ابھی محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، 1 محرم ہے آج عربوں میں۔ اب دیکھیں کتنے لوگ جو ہے سب رافضی بن جائیں گے، شیعہ بن جائیں گے، صحابہ کرام کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ مطلب یہ کہاں سے عقیدہ آیا بھائی؟ صحابہ کو جو نبی کے ساتھی تھے انہی کو گالی دیا جائے، انہی کو برا بھلا کیا جائے؟ ہاں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کتنا برا سمجھتے ہوں گے۔ کوئی اپنے دین کے بزرگوں کو، جو دین میں سب سے بڑے بزرگ، تم ایک طرف جو اولیاء بزرگ مان رہے ہو بعد والوں کو، اور جو نبی کے ساتھی ہیں انہی کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اور یہ جو رافضی شیعہ جو ہیں ایران والے، جن کا دین ہی جو ہے صحابہ دین کے خلاف ہے، جن کا دین ہی اسلام کے خلاف ہے پورا، وجہ کیا ہے؟ وہ تو گالی دے رہے ہیں صحابہ کو، ان کے پاس ترک ہے، ان کے پاس وجہ ہے، ان کی اپنی مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو حکومت کو صحابہ نے ختم کیا تھا، اللہ کے رسول نے بددعا کیا تھا کسریٰ پر کہ تیری حکومت کو اللہ پھاڑے گا، توڑے گا، جیسے تو نے ہمارے خط کو پھاڑا ہے۔ تو ان کی بددعا، اللہ کے رسول کی بددعا تھی ایرانیوں پر، ایرانیوں پر اللہ کے رسول نے بددعا کی تھی، اور اس کے بعد صحابہ نے ان کی حکومت کو توڑا ہے۔ تو وہ آج جو ہے اللہ کے رسول کے گھر والوں کو بھی گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ تو وہ تو دنیا آخرت ہر جگہ جو ہے اپنے لیے برائی کر رہے ہیں، اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں۔ ان کا دین جو ہے اسی پر قائم ہے، لعنت پر۔ ان کا دین، ان کی عبادت لعنت اور گالی پر قائم ہے۔ اگر ان کی عبادت میں ان کے دین سے گالی اور لعنت نکال دو تو پھر شیعیت اور رافضیت ختم ہو جائے گی۔ رافضیت اور شیعیت کی بنیاد ہے گالی اور لعنت اور متاع۔ یہ 2-3 چیزیں آپ نکال دو ان کے جو دین سے، تبرہ، گالی، لعنت اور یہ متاع، یہ 2-3 چیز نکال دو متاع سے، اس میں جو ہے اگر اس کو نہ رکھے نا، یہ جو بڑے بڑے پیر ان کے جو ہے کالا کرتا پہن کر کے صافہ باندھ کر کے چلتے ہیں نا، سب غائب ہو جائیں گے، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے۔ یہ متاع اگر نکال دیا جائے تو سب غائب ہو جائیں گے۔ اور یہ جھوٹ ہے جو تقیہ کرتے ہیں یہ لوگ، اور صحابہ کو گالی دیتے ہیں، یہ سب انہیں کے دین میں۔ بتائیے ایسا کون سا دین ہے دنیا میں؟ چاہے جھوٹا دین بھی، باطل دین بھی، ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ جس میں گالی دیا جائے، اور گالی دینے کو، لعنت بھیجنے کو کیا سمجھا جائے؟ عبادت سمجھا جائے، دین سمجھا جائے۔ ان کا پورا دین جو ہے لعنت پہ۔ اور کس کی لعنت پہ؟ اپنے نبی کے گھر والوں کی، اپنے نبی کی عزت کو یہ لوگ بگاڑتے ہیں، اچھالتے ہیں، اور اپنے نبی کے جو ہے ساتھیوں پر یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو ایسا دین کسی کا ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیں گے بہت سارے سنی جو ہیں، اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اہل سنت والجماعت کہنے والے، انہی رافضیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہت سارے جو ہے وہ صحابہ کو گالی دینے شروع کر دیے، اور اس میں سب سے بڑا رول اور کردار رہا اخوانیوں کا، اور یہی جو ہے مودودی جماعت کا۔ ان لوگوں نے انہی شیعوں کو پروموٹ کیا موجودہ زمانے میں، نہیں تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ یہ لوگ اچھوت بنے ہوئے تھے معاشرے کے اندر۔ یہ جو شیعہ اور رافضی ہیں نا، یہ پہلے اچھوت بنے ہوئے تھے۔ یہ جب سے جو ہے مودودی جماعت آئی ہے، جب سے جو ہے اخوانی جماعت آئی ہے 70 سالوں سے، تب تک ان لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے عالم اسلام کے اندر، اس کو جو ہے آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنے مجلات کے ذریعے سے، اپنے اخبارات کے ذریعے سے، ان لوگوں نے اپنی تنظیموں کے ذریعے سے، اپنے افراد کے ذریعے سے اس جو ہے منحوس قوم کو، اور اس جو ہے کہہ لیجیے بدبخت اور گستاخ جو ہے قوم کو ان لوگوں نے پروموٹ کیا ہے۔ تو یہ آج جو ہے بہت زیادہ لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنا دین خراب کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے آج جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے ان جو ہے رافضیوں سے، اور ان کے جو دمچلے ہیں یہ اخوانی وغیرہ، ان لوگوں سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اور بھی دوسرے تو ہیں، بدعتی بہت ہیں، لیکن یہ جو ہے بہت زیادہ اس وقت مسلمانوں کے لیے، عقیدے اور منہج کے لیے، لوگوں کے دین کے لیے بہت زیادہ یہ لوگ خطرناک ہیں اور سنگین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعتوں سے، ہر قسم کی گمراہیوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے دور رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔